حکم کو نہیں مانتے تھے، میری بات کو ہم تسلیم نہیں کیا کرتے تھے، میری عادت کی لبیک نہیں کہا جاتی تھی۔ اس ٹائم حضرت ابراہیم بن ادھم سرکار نے وہی سوئی جس کے ساتھ کرتا سیا جا رہا تھا نکالی، اس دریا میں ڈالی، فرمایا اے پانی میں رہنے والی مچھلیاں، تمہیں ابراہیم بن ادھم حکم دیتا ہے کہ میری سوئی کو واپس کیا جائے، لٹایا جائے، میری خدمت میں پہنچایا جائے۔ جو اس وقت اس دریا کے اندر بہنے والی، بسنے والی، رہنے والی مچھلیاں موجود تھی، اور سونے کی سوئیاں اپنے منہ میں ڈال کر بحر کی طرف نکل آتی ہیں۔ حضور نے، وزیر نے اس طرح کے منظر کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، پریشان کن ہو گیا کہ کیسی درویشی ہے، کیسی فقیری ہے، زمین میں رہنے والی، پانی میں رہنے والی یہ مخلوق حضرت ابراہیم بن ادھم سرکار کا حکم بھی تسلیم کر رہی ہے، کہنا بھی مان رہی ہے، بات کو قبول کر رہی ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا جو زنگ آلود سوئی میری ہے وہی لوٹائی جائے، میں اسے لینا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں، تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ حضور نے کہا کہ حضور اگر مہربانی کرتے یہ ساری سوئیاں اکٹھی کرتے، منومن سونا اکٹھا ہو جاتا، پھر زندگی بدل جاتی، پھر رونق دوبارہ ہو جاتی۔ پہلا نقصان صرف پر کیا ہے، دوسرا نقصان یہ جو مخلوق تمہارا کہنا مان رہی ہے اس سے آپ استفادہ حاصل نہیں کر رہے، فوائد کو حاصل نہیں کر رہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم سرکار نے فرمایا تم دیکھ رہے ہو دنیا کی چاشنی کو، دنیا کی رنگینی زندگی کو، دنیا کے معاملات کو، دنیا کے عیش و عشرت کو، میں دیکھ